بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ جب زندگی بے ترتیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود انسان کو دعاؤں کی ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ روزانہ صبح گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں برکت آتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کھانے کو آہستہ اور تھوڑی مقدار میں کھانے سے پیٹ کی 70% بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسلنے سے شوگر جیسی بیماری میں بہتری آ سکتی ہے۔ سورج کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ زعفران کے استعمال سے دل اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ تازہ پھل ہونٹوں اور جلد کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دودھ اور پھل اکٹھے کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے۔ روزانہ ایک دیسی لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلاوجہ پیاس کا لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے نیند بہتر ہوتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے ادرک والے پانی سے بھاپ لیں۔ فراغت کے وقت پاؤں کی طرف زیادہ دیکھنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ذہنی کمزوری کی علامت بن سکتی ہے۔ جو لوگ پیدل چلتے ہیں اور محنت والے کام کرتے ہیں ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نہار پیٹ ادرک کا ٹکڑا منہ میں رکھنے سے جسمانی کمزوری 90 سال تک محسوس نہیں ہوتی۔ نیم کے پتوں کے بارے میں قدیم یونانی اور خاص طور پر آیورویدک اور یونانی طب میں بہت اہمیت مانی جاتی ہے۔ ان میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر نیم کے تازہ پتوں کو دن میں ایک بار چبایا جائے تو آنکھوں کی بینائی تیز ہونے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر عمر کے ساتھ آنے والی کمزوری کے خلاف بہتر ہے۔ نیم قدرتی طور پر سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کے پتوں کو چبانے اور ان کا قہوہ بنا کر پینے سے گٹھیا، جوڑوں کی سوجن اور درد میں نمایاں آرام آتا ہے۔ روزانہ صبح نہار 4 سے 5 نیم کے تازہ پتوں کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ اگر ذائقہ برداشت نہ ہو تو نیم کے پتوں کا پاؤڈر پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نیم کی پتیاں ابال کر اس کا نیم گرم قہوہ بھی پیا جا سکتا ہے۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور غصہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں صرف ایک چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ گھروں میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ ختم نہیں ہوتے، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال اور دن میں 3 بار اس پانی کو پی لیں۔ سونف ایک ایسی قدرتی دوا ہے جس میں کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر آواز خراب ہو اور آواز بیٹھ جائے تو تھوڑی سی ادرک آہستہ آہستہ چبا لیں، آواز بحال ہو جائے گی۔ جو لوگ نیند پوری نہیں لیتے وہ اکثر چڑچڑے مزاج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرے کا استعمال چہرے پر قدرتی رونق بحال کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ شہد کے ساتھ ساتھ لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ غسل کرنے سے جسم میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے جو عمومی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے نمک کا استعمال متوازن رکھیں۔ لیموں کو پانی میں ابال کر چہرہ دھونے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چائے بناتے وقت اگر زیادہ پکایا جائے تو چائے کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار 5 دانے کلونجی کے کھا لیں، یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ شوگر کے مریض صبح نہار 2 چمچ کریلے کا رس پی لیں، 1 مہینے کے اندر شوگر میں واضح کمی آئے گی۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے زیادہ متحرک ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر لگا کر آنکھوں کی مالش کریں۔ خود کو حد سے زیادہ نمایاں نہ کریں کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ روزانہ ہیئر برش کرنے سے بال گرتے نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں۔ توے کو صاف رکھنا صحت مند کھانے کے لیے ضروری ہے۔
کھانے کے فوراً بعد پانی پینا معدے کو نقصان دیتا ہے اور موٹاپا بڑھا سکتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونا عمر پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بہتر ہے اور روحانی سکون دیتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے معدے میں گیس اور بدہضمی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے معدہ پھولنے لگتا ہے۔ ہڈیوں کا شاندار ہیلر بون بروٹ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی روایت میں بون بروٹ کو طاقت بخش لکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے۔ محبت سے بنائی ہوئی بون بروت روزانہ اور ہفتے میں چند بار پی لیں، یہ ہڈیوں کو مضبوط، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور اندرونی توانائی بحال کرتا ہے۔ سچے پیار کو تبھی پہچانا جا سکتا ہے جب شادی کو 25 سال گزر چکے ہوں۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے؟ دل چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ نہ سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا، الجھنیں بڑھ گئیں جب سے سمجھدار ہوئے۔ شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ محبت کے لیے قربانی دینا ہے۔ اگر اب قبض اور بدہضمی پیٹ کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے تو روزانہ اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ یہ نظام ہضم کو درست رکھتا ہے اور آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو ہفتے میں 2 بار سرسوں کے تیل سے اچھی طرح مالش کریں، اس سے خشکی ختم ہو جاتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ روزانہ 1-2 ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں کھنچاؤ دور ہوتا ہے اور جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ سفر پر روانگی سے پہلے پودینے کی ایک ہری ڈنڈی چبا لیں، اس سے متلی اور قے اور چکر جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جسم کی صفائی کے ساتھ جلد کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال قبل از وقت سفید نہ ہوں تو کبھی کبھار بکرے کی چربی کا استعمال کریں۔ پھلوں کو کھانے سے پہلے نہیں بلکہ کھانے کے بعد کھائیں تاکہ دانتوں کی حفاظت ہو اور وہ خراب نہ ہوں۔ جو خواتین موٹاپے کا شکار ہیں، اگر وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسبغول کھائیں اور صبح نہار لیمو پانی پئیں تو چند دنوں میں واضح فرق آئے گا۔ موٹاپا برف کی طرح پگھلنے لگے گا۔ اگر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو شہد میں لہسن کا تیل ملا کر زخم پر لگائیں، اس سے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جو بچے بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ اکثر تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ماش کی دال بے حد مفید ہے، یہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کی جانب چند لمحے دیکھیں، اس سے نظر مضبوط ہوتی ہے۔ بادام اچھی طرح چبا کر کھائیں کیونکہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے ناشتہ وقت پر ضرور کریں۔ ملتانی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھیں، اس سے کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر پاؤں میں مسلسل درد رہتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ مثانے اور معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مناسب پرہیز کریں۔ زیادہ بحث اور تکرار سے ذہنی توانائی ضائع ہوتی ہے اور عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے درمیان میں آرام ضرور کریں۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو انہیں سونف والا دودھ پلانا مفید ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط اور سیدھی رہتی ہے۔ نمک کا ضرورت سے زیادہ استعمال جلدی الرجی کا باعث بنتا ہے۔ اعتدال میں استعمال کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ پالک جسم کے لیے بے حد مفید ہے، لیکن جن لوگوں کو سر درد رہتا ہو وہ اس سے پرہیز کریں۔ اونٹنی کا دودھ جوانی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اعتدال میں استعمال کریں۔ کریلے کا جوس روزانہ 1 چمچ پی لیں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مؤثر علاج ہے۔ بار بار جمائی لینا جسمانی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے متوازن غذا اور نیند کا خیال رکھیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو تو ابلا ہوا چاول کھائیں، یہ تیزابیت کو کم کرتا ہے۔
فالسا کھانے سے معدے کی گرمی اور جلن اور جسمانی خارش سے نجات ملتی ہے۔ روز تھوڑا وقت بھوکا رہنے سے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور نظام ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو درود شریف پڑھیں، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔